اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی اور روشن قرآن کی۔ اس کو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اللہ کی آیات کی، یعنی کہ قرآن مبین کی۔ واو ایک تفصیل کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور اگر لوح محفوظ کے ساتھ آپ اسے جوڑے تو ظاہر ہے کہ لوح محفوظ وہ الکتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے۔ اسی لوح محفوظ میں سے یہ قرآن نازل ہوا اور باقی الہامی کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ تو قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ الکتاب یعنی لوح محفوظ کی آیات بھی ہیں اور اس روشن قرآن کی بھی ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے۔ یہ قیامت کے دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے۔ کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ یعنی آج تو یہ پیغمبر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، آج یہ اہل ایمان کو ایمان لانے کی پاداش میں تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ خود عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اپنی موت کے وقت یا آخرت میں، تو یہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے، سر تسلیم خم کر دیتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متاع دیا ہے اسے استعمال کریں، اور یہ جن کاموں کے اندر مشغول ہیں، طول عمل کا شکار ہیں، غفلت میں، جھوٹی امیدوں میں، یہ اسی میں سرگردہ رہیں، ان قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے۔ یعنی یہ آخری درجے کا غصہ ہے، جب کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا، اس کے بارے میں پھر یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اے نبی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں، یاشی کریں، دنیا میں اپنی اسی کھیل کود کے اندر سرکردہ رہیں، وہی جھوٹی امیدیں لگا کر رکھیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، اچانک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جب آئے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر تھا، لکھا ہوا تھا، جو اللہ کو معلوم تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو بار بار کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اور انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اے نبی تم لے آتے، تو ان کو بتاؤ کہ وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، جب اللہ چاہے گا وہ عذاب آئے گا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا وہ عذاب اسی طریقے سے ڈیلے ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کا ٹائم اور وقت، تاریخ، دن بھی مقرر ہے۔ ہر شخص کا انڈیویجول عذاب اس دن سٹارٹ ہو گیا جس دن اس کی موت آ گئی، پھر آخرت کا عذاب بھی ہے، اور دنیا میں بھی غزوہ بدر کی شکل میں عذاب تو آیا مشرکین عرب کے اوپر۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، کوئی بھی امت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے اوپر عذاب آنے کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ اگلی بستیاں بھی جب ہلاک کی گئیں
تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈیلے ہوتا ہے اور نہ جلدی عذاب آتا ہے، وہ اپنے وقت کے اوپر آئے گا۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ اتارا گیا ہے الذکر، بے شک تو مجنون ہے، تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں پر الذکر قرآن کے لیے استعمال ہوا، تو کافر تو بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ قرآن میں آیا کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، جو یہاں پہ بھی ذکر آیا، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے عام انسانوں کی طرح، کھاتا پیتا ہے، حالانکہ یہ تو عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا کلیم یہ تھا کہ پیغمبر تو ایک سپر ہیومن ہونا چاہیے جس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں کہ وہ کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہے۔ اب یہ غلط ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قصہ گو ہے، اگلے لوگوں کی سٹوریز اس نے یاد کی ہوئی ہیں، یا اسے کوئی املا کرواتا ہے اور وہ اپنی زبان میں آ کے بیان کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قرآن حکیم میں مختلف جگہ کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ باتیں سننا، ان کے اوپر صبر کرنا، یہ پیغمبر کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ تو تھا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر تسلی بھی دیتا ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین، کہ کیوں نہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتا اگر تو واقعی سچوں میں ہے۔ یعنی فرشتوں کو سامنے لے کر قرآن تو سنتے تھے، ان کی زبان میں تھا، انہیں پتا تھا اگلی قومیں ہلاک کی گئی، تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اگلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجا، تو وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یہاں بھی عذاب لے کر؟ یا تمہارے پاس اگر فرشتے آتے ہیں وہی لے کر تو ہمارے سامنے نظر آئے، ہم خود دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو لے کر آ۔ ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر حق کے ساتھ، با مقصد، اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا پھر مہلت نہیں دی جاتی کافروں کو۔ یعنی یہاں پہ یہ پیش گوئی تھی کہ یہ جو فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، پھر فرشتے تو عذاب ہی لے کے آئیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہو فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، فرشتے آ گئے تو پھر تسی گئے، تو یہ فرشتے ڈیمانڈ کرنا بند کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اچھا، بعض جگہ پہ یہ جواب بھی آیا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر بنا کے آیا سورہ بنی اسرائیل میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ اب انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے آئے گا۔ اچھا، اگر فرشتہ کوئی آ جاتا نا پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا پتا کہ بھوک لگے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ تو پیٹ نہیں لگا ہوا، یہ ہمارے لیے کون سا آئیڈیل بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہی چوائسز تھیں اس حوالے سے، یا تو انسان پیغمبر ہوتا یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی، تو انسان ہی پیغمبر ہو یہی بیسٹ پاسبلٹی ہے، کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو فرشتے مانگتے ہیں نا، تو فرشتے تو پھر کسی مقصد کے تحت نازل ہوتے ہیں، اور پھر مقصد تمہارے حق میں تو یہ ہوگا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور غزوہ بدر میں بخاری مسلم میں آیا فرشتے نازل ہوئے، احد میں بھی نازل ہوئے، فرشتوں نے کتنے کافروں کو قتل کیا، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ
ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. تو فرشتوں کے مراتب بھی اس حوالے سے ہیں. تو بدر میں شریک ہوئے اور وہ لوگوں کی تسلی کے لیے تھا. اللہ کو تو فرشتوں کی حاجت نہیں ہے. 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، یہ قرآن حکیم میں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ یہ تو تعداد جو بیان کر رہے ہیں تمہاری تسلی کے لیے، باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا الذکر، اس یاد دہانی کو، اور بے شک ہم ہی ضرور بالضرور، ضرور پھر ضرور آ گیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم پر بھی زور ہے. ہم کا سیگا آپ دیکھ لیں 1 2 3 دفعہ آیا، پھر چوتھی دفعہ بھی آیا حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے. تاکید آئی 3 دفعہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور تاکید آئی 3 دفعہ کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا. یہ قرآن حکیم میں وہ مقام ہے جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اس کانٹیکسٹ میں شعراء آفاق آیت ذروۂ سنام یعنی ایپیکس چوٹی وہ یہ آیت ہے. اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا، یعنی یاد دلانے والی چیز. قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی. الذکر دی ریممبرنس، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی. اچھا، آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی، اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہوئے ہو. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا، اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا. یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا. قرآن وہ گفٹ ہے، وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف میں آیا. سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید، اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے. اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے، اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے، جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے، جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ الرعد کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس میں میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. نبی الاسلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کروانے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، یعنی یہاں پہ ہے ڈر سنانے والا، خوش خبری دینے والا. وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے.
نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قرآن کے لیے بھی آیا, اللہ کا تعارف کروانے والے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن, پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر, ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میرے ذکر کے لیے, یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور باقی جو ذکر ہے, جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں ہیں, وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے, لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لیکن 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 صرف عربی ٹیکسٹ کی, قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے, اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے, وہ کمپیوٹر کر کے دے گا, اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ شیعہ ہے. کمپیوٹر ہے, وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا. اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے. خواہ وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے, کوئی فرق نہیں ہوگا, پکڑا جائے گا. تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے. وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا. لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی, ان کی کوشش ناکام رہی. اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا, اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے. اچھا, یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں. وہاں کس کی اپروچ ہے, اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں, اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے, وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں. حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے, اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی, جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو, تبع تابعین کو, اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے, عملی تواتر سے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے, کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا. یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی. بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے, قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے. آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی. آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر کی بنتی ہے, تفسیر کہاں فلاں عالم نے لکھی, ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بھاگ نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. جو شخص یہ کوئی گلہ شکوہ کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا, اللہ نے اس کا گلہ شکوہ دور کر دیا. پیغمبر کا خلیفہ وصی قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. نبی علیہ السلام بھی تو اپنے بعد یہی قرآن ہی دے کے گئے نا. اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے, ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی. کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے.
کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا. لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا. لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھیں؟ بالکل تھی. انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے. تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے. اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی، سارے جنتی ہو گئے. کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یا علی مدد بھی لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جناب، جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں نہیں داخل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا. ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی، جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی.